ایک اسٹڈی کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 10 لاکھ لوگ خودکشی کرتے ہیں اور 1 سے 2 کروڑ افراد اس کی کوشش کرتے ہیں، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو نفسیاتی مسائل کی وجہ سے پاگل پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ گھر کے باقی افراد بھی ان مسئلوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اور اگر غور کیا جائے تو اس کی ایک ہی وجہ نظر آتی ہے، اور وہ وجہ ڈپریشن اور فرسٹریشن ہے۔ اور اصل میں گاؤں یا بیکورڈ علاقوں میں رہنے والے لوگ اس کو بیماری سمجھنا تو دور، انہوں نے اس کا نام بھی سنا نہیں ہوتا، لیکن کچھ دن پہلے مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی موت سے لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ بھی ایک بیماری ہے جو کسی بھی شخص کی جان لے سکتی ہے۔ دیکھنے میں تو یہ لوگ زندہ ہوتے ہیں، لیکن زندگی ان سے بہت دور جا چکی ہوتی ہے، کیونکہ ڈپریشن میں مبتلا شخص خوشی کے موقع پر بھی خوش نہیں ہوتا، یہ لوگ اندر سے بجھے بجھے سے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی ایسا محسوس کرتے ہیں یا ماضی میں کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے کہ ہمارے اندر سے خالی پن محسوس کرنے کی کیا وجوہات ہیں اور ہم کیسے اس مسئلے کو ختم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کچھ وجوہات دیکھیں گے کہ آپ ایسا کیوں محسوس کرتے ہیں، اور پھر بعد میں آپ کو کچھ ایسی علامتیں بتاؤں گا کہ آپ اپنا موازنہ کر کے یہ جج کر سکیں گے کہ آپ بھی اس کیفیت میں مبتلا ہیں یا نہیں۔ اور آخر پہ اس مسئلے کو ختم کرنے اور دوبارہ ایک نارمل زندگی گزارنے کے کچھ پوائنٹس بیان کیے گئے ہیں جو آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے پہلے وجوہات کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، ٹیکنالوجی کا ضرورت سے زیادہ استعمال۔ اب اکثر لوگ شاید یہ کہیں گے کہ جب وہ اپنے اندر خالی پن محسوس کرتے ہیں تو وہ اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں تاکہ ان کا دھیان کسی اور جانب لگ جائے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کا بے تحاشا استعمال کر کے آپ اور زیادہ ڈپریشن اور خالی پن کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے ایک دوسرے سے رابطے آسان ہو گئے ہیں، لیکن اگر آپ اس کی دوسری جانب دیکھیں تو اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم اپنے پیاروں سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ پہلے جو وقت ہم اپنوں میں بیٹھ کر گزارتے تھے اب اس کی جگہ موبائل فون نے لے لی ہے۔ گزرے وقتوں میں لوگ کام سے فارغ ہو کر ملتے جلتے آپس میں کھیلتے تھے، لیکن آج کے دور میں یہ سب سوشل میڈیا کی نظر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے قریبی گراؤنڈ میں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو بہت مایوسی ہوگی کہ بہت کم ہی لوگ ایسے ہیں جو کوئی فزیکل ایکسرسائز یا گیم کھیلتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ گھروں میں موبائل میں آنکھیں گھسا کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ باہر کے ماحول اور موسم کو انجوائے نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ڈپریشن جیسے مسائل جنم لیتے ہیں۔ نمبر 2، سوشل میڈیا ایپس پر ہونے والی سچی محبتیں اور دوستیاں۔ یہ ایک انتہائی شرمناک بات ہے کہ اکثر ہمارے نوجوان مرد و خواتین کو ہر 2-4 دن کے بعد سچی محبت ہو جاتی ہے، اور اس سب کی موٹیویشن بھی انہیں اسی سوشل میڈیا اور ٹی وی سے ملتی ہے۔ حالانکہ کسی مووی یا ڈرامے اور حقیقی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور اگر آپ تھوڑی سی سرچ ان ڈراموں میں کام کرنے والے ایکٹرز کی زندگی پہ کر لیں تو آپ کو بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو حقیقت میں اپنی زندگی میں زیادہ مطمئن نہیں ہوتے، اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں جو 2 یا 3 طلاقیں لے کر بیٹھے ہیں، لیکن جب یہ سکرین پر آتے ہیں تو ایسے ایکٹ کرتے ہیں کہ جیسے ان سے بڑا تیر کوئی مار ہی نہیں سکتا، اور ایک عام آدمی جب ان کو دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں بھی کسی چیز کی کمی ہے، اور پھر اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ بھی کسی سچی محبت کی تلاش میں لگ جاتا ہے، اور جب یہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے تو اس کے دوست وغیرہ بھی اسی کام میں لگے ہوتے ہیں، تو پھر یہ خود کو اندر ہی اندر کمتر محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 3، رشتوں کی بجائے پیسوں کو اہمیت دینا۔ اکثر لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو دولت اکٹھی کرنے کے نشے میں مبتلا ہوتے ہیں، اور انہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ انہیں اپنی فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ دولت تو اکٹھی کر لیتے ہیں لیکن بہت سارے رشتے ان کے ہاتھ سے جا چکے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی اپنی ہی اولاد ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی دولت کے ساتھ ساتھ آپ کی اولاد کو آپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور جب یہ دولت ان کے پاس ہوتے ہوئے بھی نہ ہو تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے ہی رشتہ داروں میں غور کریں تو آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے جو آپ کے ساتھ دولت کے معاملے میں دوڑ لگا کر بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کسی جگہ دکان یا مکان لیتے ہیں تو یہ بھی ایسا ضرور کریں گے۔ اگر آپ نے 2 منزلہ مکان بنایا ہے تو یہ 3 منزلہ بنانے کی کوشش کریں گے، اور ہر معاملے میں آپ سے ریس لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں نے اپنے گھر آسائشوں سے تو بھر لیے ہیں، گھر میں اے سی، گاڑی، فریج، کپڑوں سے بھری ہوئی الماری اور جوتوں سمیت کئی ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں ایسی دوڑ میں لگا دیا ہے کہ جہاں سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی ہم اندر سے خالی پن محسوس کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں یہ لوگ اپنے آپ کو ناکافی سمجھتے ہیں اور آگے سے آگے اسی مال اور دولت کی ہرس میں بھاگے جاتے ہیں۔ نمبر 4، کسی حادثے یا واقعے کا اثر لے لینا۔ یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ کچھ ایسے ناخوشگوار واقعات بھی ہو جاتے ہیں
کہ جن میں ہمارا کوئی بھی اپنا زور نہیں ہوتا، لیکن ان حادثات کی وجہ سے ہماری زندگی پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے، جیسے کسی اپنے کا فوت ہو جانا، ماں باپ میں سے کسی ایک کو کھو دینا۔ اس کے علاوہ ماں باپ کی لڑائی جھگڑے یا ان کی علیحدگی یا پھر کسی کی بے وفائی سمیت کئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہم اداسی اور خالی پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان علامتوں کے بارے میں کہ جو اگر آپ میں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ڈپریشن اور خالی پن کا شکار ہوں۔ نمبر 1، آپ اپنی زندگی سے بالکل بھی پیار نہیں کرتے اور آپ اپنے آپ کو ناکارہ سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، اکثر آپ کسی کام کو شروع تو کر لیتے ہیں لیکن 2 یا 4 دن کے بعد آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں، جیسے صبح کی سیر یا کتابیں پڑھنا وغیرہ۔ نمبر 3، آپ ہر وقت سوچوں میں گم رہتے ہیں اور آپ کو فضول قسم کی سوچیں ستاتی رہتی ہیں۔ نمبر 4، آپ کسی نہ کسی نشے میں مبتلا ہیں، جیسے سگریٹ، شراب یا پھر کوئی انٹرنیٹ سے جڑی ایڈکشن وغیرہ۔ نمبر 5، آپ کی سوچ ہمیشہ نیگیٹو پہلے ہوتی ہے، مثلا اگر کوئی کام شروع کرنا ہو تو آپ کے ذہن میں پہلے ہی ناکامی کے خیال آنے لگتے ہیں۔ نمبر 6، آپ الگ تھلگ رہتے ہیں اور لوگوں سے گلنے ملنے سے آپ کی جان جاتی ہے، اکثر آپ اکیلے رہتے ہیں اور کسی شادی یا تقریب جہاں بہت سارے لوگ ہوں وہاں جانا آپ پسند نہیں کرتے۔ نمبر 7، آپ کو ہر وقت بے سکونی سی محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 8، آپ کو کسی چیز کے صحیح ہونے کی امید نہیں رہتی، یعنی آپ نا امید محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 9، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ سوتے ہی رہیں اور کوئی بھی آپ کو تنگ نہ کرے، یعنی آپ رات اور دن دونوں میں سوتے ہی رہتے ہیں۔ نمبر 10، آپ کسی بھی چیز پر فوکس نہیں کر پاتے۔ نمبر 11، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ دل پر لے لیتے ہیں اور پھر ہفتوں اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ نمبر 12، اکثر آپ دوسروں کی باتوں کو دل پر لے کر روتے ہیں۔ اب اگر تو آپ میں 6 یا 7 علامتیں پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈپریشن میں مبتلا ہیں، اور اگر اس سے کم ہے تو یہ کیفیت نارمل بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس خالی پن کو ختم کرنے اور ڈپریشن سے باہر آنے کے لیے کچھ ٹپس ہیں جو ماہرین نفسیات نے بتائی ہیں، اور اگر آپ واقعی اس کیفیت سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ان ٹپس کو کہیں لکھ کر رکھ لیں اور باقاعدہ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی بھی کریں، کیونکہ میں تو آپ کو بتا کر فارغ ہو جاؤں گا اور کوئی بھی سائیکالوجسٹ آپ کو پکڑ کر ڈپریشن سے باہر نہیں نکالے گا، بلکہ آپ کو خود ہی اس کے لیے جینوئن ایفرٹ کرنا پڑے گی۔ تو آئیے اب ہم ان ٹپس کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، آج سے ہی تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے خدا سے معافی مانگیے اور ہو سکے تو رو رو کر اپنی اس کیفیت کو خدا کے سامنے بیان کریں، اور کوشش کریں کہ لمبے لمبے سجدوں سے اپنے دل کو تسکین حاصل کرنے دیں۔ جب آپ تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کریں گے تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ چند ہی دن میں آپ کے اندر زندگی کو جینے کی امید پیدا ہوگی اور آپ اپنے اندر ایک سکون سا محسوس کریں گے۔ نمبر 2، دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی نعمتیں موجود ہیں ہر روز آپ نے ایک نعمت کو کسی کاغذ پر لکھنا ہے اور پھر ان لوگوں کی زندگی کو دیکھنا ہے جن کے پاس یہ نعمت موجود نہیں ہے، اور پھر اس کاغذ کو آپ نے کسی جار وغیرہ میں ڈال کر کسی ایسی جگہ پر رکھ دینا ہے کہ جہاں کسی کو بھی پتہ نہ لگے۔ یہ کام آپ نے پوری ایمانداری کے ساتھ 40 دن تک کرنا ہے، اور ہر روز آپ نے کسی ایک نعمت اور فضل کے بارے میں لکھنا ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہ اللہ نے آپ کو معذور پیدا نہیں کیا، یہ کتنی بڑی اس کی رحمت ہے۔ اور ایک وقت کے لیے سوچے اور ان لوگوں کو دیکھے جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں یا جو چل پھر نہیں سکتے۔ 40 دن کے بعد یہ جار تقریباً بھر جائے گا اور پھر آپ نے اس جار کو کھول کر سب پرچیوں کو پڑھنا ہے۔ یقیناً پھر آپ خدا کا شکر ادا کریں گے اور ان 40 دنوں کے دوران آپ بالکل اس کیفیت کو پیچھے چھوڑ چکے ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آپ غریب ہیں تو ایک وقت کے لیے اس سے اپوزٹ سوچیں کہ اگر آپ کے پاس دولت نہیں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد اور دوسری بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے، کیونکہ اس دنیا میں ایسے بے شمار ارب پتی موجود ہیں جن کے پاس دولت تو بے تحاشا ہے لیکن وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں۔ نمبر 3، تیسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے موبائل کو ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں، اور اگر آپ نے استعمال کرنا بھی ہے تو پازیٹیو چینلز کو دیکھیں۔ اگر آپ موویز، ڈرامے اور انسٹاگرام پر ماڈلز کو دیکھتے رہیں گے تو یقیناً اس کیفیت سے باہر نہیں نکل پائیں گے۔ اس کی سب سے بڑی اور مین وجہ یہ ہے کہ جن کریکٹرز کو آپ فلموں یا ڈراموں میں دیکھتے ہیں آپ خود کو آٹومیٹکلی ان کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کو اپنے اندر بے شمار خامیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو آپ کو خالی پن اور ڈپریشن میں لے جاتی ہیں۔ نمبر 4، اپنی چھوٹی اور بڑی ہر کامیابی کو منایا کریں اور انجوائے کیا کریں۔ اگر آپ اچھے وقت کے منتظر ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ جب آپ کامیاب ہوں گے تو آپ تب ہی خوشی منائیں گے
تو ہو سکتا ہے کہ یہ لمحہ کبھی بھی نہ آئے۔ اس لیے جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی موقع آئے تو اسے خوب انجوائے کریں۔ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی برتھ ڈے اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن پہ آپ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس طرح کسی غریب کی مدد کر دینا یا پھر کسی کے کام میں ہاتھ بٹا دینا آپ کو ذہنی سکون پہنچانے کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 5، یوں فارغ بیٹھنے کی بجائے آپ کسی ہیلدی قسم کی ایکٹیویٹی کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ جیسے آپ جم جوائن کر سکتے ہیں، کھیلنے کے لیے جا سکتے ہیں یا پھر کہیں پہ کسی لینگویج کو بھی سیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ اپنی زندگی میں ایسی اچھی اور فائدہ مند ایکٹیویٹیز کو شامل کر لیں گے تو یقیناً ڈپریشن بھی آپ سے بور ہو کر چلا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ خدا حافظ۔